جہارن داماد مصطفیٰ شیر خدا ابو تراب ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے اندر میرے دوستان حافظ ملک مدثر علی اور حافظ ملک اسلام صاحب وحید صاحب آپ نے مل کے سجائی ہے ماشاءاللہ جدو حافظ صاحب ہوں سن ادو تے بڑیاں رونقاں ہوندیاں سن نہ سانو کوئی لنگر کی ٹینشن تے نہ کوئی سانو سپیکر کی ٹینشن تے نہ کوئی سانو مووی کی ٹینشن اے سارا انتظام کر کے گئے نے حافظ صاحب کر کے گئے سپیکر بھی انہیں ہی آندا ہے مووی کے نال جی تار بھی لگی ہے انہیں ہی آندی ہے تو انہیں مووی واسطے موبائل بھی نواں لیا نواں موبائل انہیں مووی واسطے لیا سی کہ میں ویڈیو بناوا کراں گا تے نیٹ تے چارا کراں گا تے لوگ دیکھن کرن گے دین دا کام حافظ صاحب کر کے گئے نہیں اور جدوں دے آپ سب گئے نہ ساڈے کول سپیکر ٹھیک چل رہا ہے ساڈی تار بھی خراب ہوئی گئی وہی ہم نوی لانی ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے عزیزان ایمان ٹائم بہت مختصر ہے قرآن کریم فرقان حمیدی جو ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا پس بے شک اللہ بھی ان کا مولا ہے اور جبریل بھی اور صالح المؤمنین بھی ان کے مولا ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے سونے محبوب کہ بے شک اللہ کا مولا ہے جبریل علیہ السلام بھی تواڈے مولا نے اور نیک ایمان والے بھی تواڈے مولا نے مفسرین اکرام اس آیہ مبارکہ دی تفسیر کردیا ہویا فرماندے ہیں کہ صالح المؤمنین تو مراد صحابہ اکرام نے لیکن بالخصوص اس تو مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ ہے تو آج اسی ذکر بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اسم مبارک علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور حیدر مرتضی مشکل کشا اسد اللہ وغیرہ اے سارے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے القابات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد محترم دا نام ابو طالب اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او فاطمہ بنت اسد نے جنہاں نو حضور دے نال بڑا پیار سی اور حضور نو انہاں دے نال بڑا پیار سی اے او فاطمہ بنت اسد نے جنہاں دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا امی بعد امی میری ماں تو بعد اے میری ماں اور اے او فاطمہ بنت اسد نے جنہ دی قبر وچ میرے نبی پاک لیٹے نے اے محبت سی حضرت فاطمہ بنت اسد نال میرے حضور نو محبت سی محبت دی وجہ تو آپ دی قبر وچ لیٹے نے میرے نبی پاک برکت دی وجہ تو تاکہ اس قبر دے اندر برکت ہو جائے میری ماں آن والی عزیزان محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت با سعادت 13 رجب المرجب نو مفسرین فرماندے نے خانہ کعبہ دے اندر ہوئی اور جمعے والا دن سی جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت ہوئی آپ اکھا نہیں سن کھول دے ماں پریشان فاطمہ بنت اسد کہ اے میرا بچہ لگتا ہے نبینہ ہے اکھا ہی نہیں کھولتا لیکن 3 دن تو بعد جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد نو اپنے انہاں دے بیٹے دی مبارک دین آئے تے میرے نبی پاک نے آپ نو مبارک دیتی تے حضرت فاطمہ بنت اسد آپ دی آنکھیں جو آنسو نکلنا شروع ہو
میرے نبی پاک نے فرمایا ہے میری چچی جان خیر خوشی دا موقع ہے تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے جدو بیٹا اللہ عطا فرمائے لوگ خوش ہوندے نے تسی رو رہی ہو کی وجہ ہے کہہ لگیا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جدوں دا پیدا ہویا ہے اکھے ہی نہیں کھولدا مینوں انج لگدا ہے جویں اے نابینا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اے میری چچی جان ذرا میری گودی وچ لیا میں چیک کراں حق ہے نے کہ نہیں ہے جدو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو میرے نبی پاک نے اٹھایا تو کیا بات ہے میرے نبی پاک نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تو جدو میرے نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنی گودی دے اندر لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے مبارک وال ویکھیا تے حضرت علی نے بھی اس نے سوچیا ہے لگدا ہن میریاں اکھاں کھلن دا وقت آ جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک دی گودی دے اندر آئے نبی پاک نے اپنی نظراں حضرت علی دے چہرے وال جمائیاں تے حضرت علی نے اکھاں کھولنیاں شروع کر دی حضرت علی نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کو سب تو پہلے چہرہ ودھا دی زیارت کی تھی کسے نے چہرہ کھولیا اکھاں کھولیاں تے پہلے اپنی ماں دے چہرے دی زیارت کی تھی کسے نے اکھاں کھولیاں اپنے باپ دی زیارت کی تھی کسے نے اکھاں کھولیاں اپنے تائے دی زیارت کی تھی کسے نے اکھاں کھولیاں اپنی ماں نو ویکھیا کسے نے اکھاں کھولیاں اپنے کسے عزیز رشتہ دار نو ویکھیا میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے مقدرہ تو جنہاں اکھاں کھولیاں تے چہرہ مصطفیٰ سامنے سی اکھا کھولیا تو سب تو پہلے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی تے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تا پھر کی شان ہوئے گی یار جن نے اکھا کھول دیا ساری چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال حضور نو بڑا ہی پیار سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال حضور بڑی محبت اور پیار فرماندے سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عمر 6 سال سی کہ حضرت محمد مصطفیٰ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہاں دی تربیت اپنے ذمے لئی اور بچپن تو لے کے جوانی تک آپ دی تربیت میرے نبی پاک سرکار نے کی تھی تو جس دی تربیت ہی نبیاں دا سردار کرے پھر اس دا مرتبہ اور مقام تک کون اندازہ لگا سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے علی دے نال محبت کی تھی اس نے میرے نال محبت کی تھی تے جس نے میرے نال محبت کی تھی اس نے اللہ دے نال محبت کی تھی اور اگے میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے علی دے نال بغض رکھیا اس نے میرے نال بغض رکھیا تے جس نے میرے نال بغض رکھیا اس نے اللہ دے نال بغض رکھیا اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ علی دے نال منافق بندہ محبت نہیں کر سکتا علی دے نال منافق بندہ محبت نہیں کر سکتا میرے نال نبی پاک نے فرمایا علی نال محبت وہ کرے گا جن دے سینے چ ایمان دی دولت ہو جڑا ایمان والا ہوئے گا اور میرے نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا منکا علی میرے چوئے تے میں علی بھی چواں اور میرے نبی پاک نے فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی وادمو کا دمی علی دا گوشت میرا گوشت ہے علی دا جسم میرا جسم ہے اور علی دا خون میرا خون اے حضرت علی دے نال حضور نو محبت سی محبت تے پیار دی وجہ تو میرے حضور اے فرما رہے ورنہ نبی دا مقام کیے تے حضرت علی دا اس طرح دا مقام تے نہیں نبی تے ساڈے نبیاں دے سردار نے اے نبی پاک نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال محبت سی تے محبت دی وجہ تو میرے نبی پاک نے آپ نو اے فرمایا ہے ایسے دے ترجمہ پیر مہر علی شاہ گولڑے دے تاجدار نے بڑا ہی خوبصورت کر دیا تسی ایک مرتبہ بلند آواز نال سبحان اللہ فرماؤ میں ترجمہ پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ فرماؤ پیر مہر علی شاہ گولڑے دے تاجدار نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا
آپ فرماتے نے حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین پیا، لحم کا لحمی جسم کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین پیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمادیاں نے کہ ایک دن میرے نبی پاک میرے گھر تشریف فرما سن، میرے حضور میرے گھر تشریف لے آئے سن اور میرے حضور نو کسی نے صحابی نے نا بنیا ہویا پرندہ پیش کیتا کھان واسطے، تے میرے نبی پاک نے دعا کیتی یا اللہ جس بندے نو جیڑا پوری کائنات تینو سب تو پیارا بندہ لگدا ہے نا اس نو بھیج دے تاکہ اسی دوویں رل کے کھائیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمادیاں نے کہ میں خواہش کیتی کہ میرا کوئی عزیز آ جائے تے رل کے میرے حضور دے نال کھائے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے نا تے میرے نبی پاک نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کے وہ پرندہ کھایا جس نو اللہ دے نال بھی پیارے اور اللہ تے رسول دے نال بھی پیارے تے اللہ تے اس دے رسول نو اونے دے نال پویا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ ہے۔ اور میرے نبی پاک سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق فرمایا کہ النظر الى وجہ علی عبادہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دی طرف دیکھنا عبادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمادیاں نے کہ میرے حضور نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی تا ذکر کرنا بھی عبادت، اور اسی حضرت علی تا چہرہ تے نہیں نہ دیکھ سکتے، اسی حضرت علی دا ذکر کر سکنے ہیں، تو آج اسی حضرت علی دا ذکر کر کے اللہ دی عبادت کرنی، کیونکہ ذکر علی عبادہ، حضرت علی دا ذکر کرنا عبادت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمادیاں نے کہ میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ دیکھتے رہندے سن، چہرہ دیکھتے رہندے سن، ہر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ دیکھتے رہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے کہ میں عرض کی تھی میرے باپا جان تسی ہر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ دیکھتے رہندے ہو، وجہ کی یہ؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی میں نبی پاک سرکار نو فرما دیا ہویا سنیا ہے، میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میرے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عائشہ میں علی دا چہرہ دیکھ دیکھ کے عبادت کردہ رہنا، حضرت علی دا چہرہ دیکھ دیکھ کے عبادت کرنا، اسی چہرہ تے نہیں نہ دیکھ سکتے، اسی تے ذکر کر کے عبادت کرنی ہے۔
میرے نبی پاک سرکار جدو مکہ تو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے کے آئے، مدینہ منورہ، میرے نبی پاک نے تمام صحابہ دے اندر مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیتا، مہاجرین صحابہ دے اندر اور انصار صحابہ دے اندر۔ مہاجرین صحابہ انہاں نو کہندے نے جڑے میرے نبی پاک دے نال مکہ تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے سن، اور انصار صحابہ انہاں نو کہندے نے جڑے مدینہ طیبہ دے اندر رہندے سن پہلے۔ میرے نبی پاک نے صحابہ دے اندر مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیتا، ایک دوسرے صحابی نو ایک دوسرے دا بھائی بنا دیتا، بھائی بنا دیتا، فرمایا تو فلانے دا بھائی ہے، تو فلانے دا بھائی ہے، تو فلانے دا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے ہوئے میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے، آ کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی سارے صحابہ نو ایک دوسرے دا بھائی بنا دیتا ہے، یا رسول اللہ منو کسے دا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا، میں کسے دا بھائی نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے علی رونا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اچ بھی میرا بھائی ہے، آخرت اچ بھی میرا بھائی ہوئے گا۔ علی نے حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت دونوں وچ میرا بھائی ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی نبی پاک نو بھائی کہہ کے نہیں پکاریا۔ اج جڑے کہندے نبی ساڈے ورگا، نبی بشر ہے ساڈے ورگا، انہاں دے حضرت علی نے منہ بند کیتے نے اور دسیا ہے کہ نبی دا مقام بلاندے تے ساڈا اس طرح دا مقام نہیں ہے۔ ساڈے نبی پاک رسول اللہ نے، نبی اللہ نے، حبیب اللہ نے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے دسیا کہ اے دنیا والیو نبی ساڈے ورگا نہیں، نبی تے سارے کائنات تو بلند شان والا۔ جیڑا نبیاں دا امام ہوئے تے آج کوئی بندہ کہہ کے اٹھ کھلوے کہ نبی ساڈے ورگا، نبی ساڈے ورگا، وہ کہندے نے قرآن پاک دی آیت لیندے نے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ قرآن پاک دے اندر آیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی تواڈی مثال ہے، پر اگلی آیت نہیں پڑھتے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، نبی پاک نے فرمایا میری طرف وحی نازل ہوندی ہے، بس اے قل انما انا بشر مثلکم، یوحی الیہ بھی پڑھنا پھر پتہ چلے۔ وہی تے نبیاں دی طرف دنیا داراں دی طرف نہیں نہ ہوندی۔ نبی پاک دا مقام بلند ہے، نبی پاک ساڈے ورگے نہیں ہیں، اور بشریت ساڈے طرح آئے نے، لیکن نبی پاک دا مقام اور مرتبہ بلند ہے، ساڈے ورگے نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق میرے نبی پاک نے غدیرہ خم دے موقع تے مقام تے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میرے حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا میرا علی مولا، جس دا میں مولا اس دا میرا علی مولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جدو ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے علی تانوں مبارک ہووے، نبی پاک نے تانوں ساڈے ساریاں دا مولا بنا دیتا۔ حضرت عمر فاروق مبارکہ دے رہے، سارے صحابہ کرام مبارکہ دے رہے۔ تو بعض لوگ کہندے نے اج اللہ تو علاوہ کسی نے مولا کہیے شرک ہو جائے گا، اے شرک اللہ دے نال ہو جائے گا۔ میں کہ اللہ قرآن پاک دے اندر خود فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور صالح المؤمنین بھی مولا ہے۔ ان کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ تو علاوہ کسی نے مولا کہیے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ مولا خود ہے، لیکن جبریل نو مولا میرے اللہ نے بنایا، صالح المؤمنین نو مولا میرے اللہ نے بنایا ہے۔
جی اگر لوکی کہنا ہے خود مولا بن گئے نے پھر شرک ہے، لیکن انہاں مولا میرے اللہ نے بنایا ہے۔ بعض لوگ کہندے نے داتا صاحب نو داتا کہیے شرک ہے، داتا تے اللہ ہے، غوث پاک نو غوث کہیے تے شرک ہو جائے گا، غوث اللہ ہے۔ اور ٹھیک ہے غوث اللہ ہے، لیکن غوث پاک نو غوث اللہ نے بنایا ہے۔ غوث پاک آپ غوث نہیں بن گئے، داتا صاحب آپ داتا صاحب نہیں بن گئے، اللہ نے داتا بنایا ہے۔ تو جس نو اللہ مولا بنا دوے، داتا بنا دوے، وہ شرک نہیں، وہ اللہ دی عطا نال مولا بنیا، اللہ دی عطا نال داتا بنیا، اللہ دی عطا نال غوث بنیا، تو اس تے شرک نہیں ٹھہرایا۔ تو ایک شعر پڑھ کے بھائی اجازت، ایسے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس دے متعلق کی شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا۔ شاعر کہتا ہے مرشد میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، مرشد میرا علی ہے، مولا میرا۔ سارے آخری مرتبہ مل کے پڑھ لو، مرشد میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، مرشد میرا مولا میرا۔ اور فرمان مصطفیٰ ہے میرا بھیرا علی ہے، مرشد میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، مرشد میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ ساڈی ساریاں دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تانوں سب نو اس دا بہترین، سانو سب نو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔